بالغ ہونے کی عمر، لڑکا کب بالغ ہوتا ہے اور لڑکی کب بالغ ہوتی ہے، اس سلسلے میں ایک بات یہ یاد رکھنا کہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کے بلوغ کی جو آخری عمر ہے کہ کب تک وہ بالغ ہو سکتا ہے، کب سے نہیں بلکہ کب تک، تو وہ 15 سال ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، کوئی بھی ہو 15 سال اگر عمر ہو گئی ہے تو اس کو بالغ مانا جائے گا شریعت میں، اگرچہ آثار بلوغ، علامت بلوغ پائی نہ جائے، لیکن جو اس کی ابتدائی عمر ہے تو لڑکا اور لڑکی میں فرق ہے۔ لڑکا کم سے کم 12 سال کا ہوگا تبھی وہ بالغ ہو سکتا ہے، تو 12 اور 15 کے درمیان لڑکا کبھی بھی بالغ ہو سکتا ہے، جب علامت بلوغ پائی جائے گی تو لڑکے کو بالغ مان لیا جائے گا، اور لڑکی اس کی جو ابتدائی عمر ہے بلوغ کی، بالغ ہونے کی، وہ 9 سال ہے۔ 9 اور 15 کے درمیان لڑکی کبھی بھی بالغ ہو سکتی ہے، جب علامت ظاہر ہو بلوغ کی تو اس کو بالغ کہیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ لڑکی کی جو علامت بلوغ ہے اس کے لیے خون ماہواری جو ہے، عورت کو جو خون آتا ہے عادی طور پر، وہ خون اگر آنا شروع ہو جائے 10 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 13، 14، 15 سال کی عمر میں، تو اس کو بالغ مانیں گے۔ اس کے بعد اگر خون نہیں آ رہا ہے تو یہی کہا جائے گا کہ کسی بیماری کی وجہ سے اس کو خون نہیں آ رہا ہے، مگر وہ کیا ہے، بالغ ہے۔ اسی طریقے سے لڑکے کا معاملہ ہے، 12 اور 15 کے بیچ میں کبھی اس کو احتلام ہو گیا 13 سال کی عمر میں، 12 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں، تو اس لڑکے کو بالغ مان لیا جائے گا۔ ہاں، بالغ ہونے سے پہلے شریعت کا حکم اس پر نافذ نہیں ہوتا، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، دیگر عبادت ہے جس کا مکلف انسان کو بنایا جاتا ہے، مسلمان کو بالغ ہونے سے پہلے اس کو مکلف نہیں مانا جاتا۔ لیکن ایک بات یہاں پر یہ کہ حدیث میں یہ آیا کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اگر وہ 7 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے حکم دو، سختی نہ کرو، لیکن جب وہ 10 سال کو پہنچ جائے تو پھر اس کو مارو، اس پر سختی کرو، کچھ مناسب سزا دو تاکہ وہ نماز شروع کر دے۔ تو سوال یہ کہ بچہ لڑکا جب 12 سال سے پہلے بالغ ہوگا ہی نہیں تو پھر سختی کے ساتھ نماز کا حکم اسے کیوں کر دیا جائے گا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو صحیح ادا کرنے کے لیے صرف 1-2 دن کافی نہیں۔ یہ نہیں کہ آج بالغ ہوا اور آج ہی سے وہ نماز شروع کیا زندگی میں پہلی بار اور اس کی نماز صحیح ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ نماز کے جو فرائض ہیں، واجبات ہیں، سنن ہیں، مستحبات ہیں، اسی طریقے سے نماز کے لیے جو شرائط ہیں، ان چیزوں کو جاننا، پرکھنا اور اس کو عملی جامہ پہنانا، اس کو بار بار پریکٹس میں لانا، اس کی مشق کرنا، تاکہ بر وقت جب وہ بالغ ہو، مان لو 13 سال کی عمر میں یا 12 سال کی عمر میں، تو ایک بھی نماز اس کی بیکار نہ ہو اور اس طرح سے ادا نہ کرے کہ وہ اس کا کوئی فرض ہی چھوٹ گیا یا نماز کے اندر کوئی واجب ہی باقی رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت میں یہ حکم دیا گیا کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو سختی کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دو، تاکہ اس 2 سال کی مدت میں وہ نماز کے جو ضروری مسائل ہیں، جن کے بغیر نماز صحیح نہیں ہو سکتی ہے، ان کو وہ جان بھی لے اور عملی طور پر پریکٹس کر کے، مشق کر کے ہے نا، نماز کا وہ اپنے آپ کو عادی بنا لے، تاکہ جب وہ بالغ ہو، جس وقت سے بالغ ہو اس وقت سے اس کی نماز صحیح اور درست ہو سکے۔ یہی وجہ تو ہے کہ روزہ کے لیے پھر یہ حکم نہیں ہے، اس لیے کہ روزہ رکھنے کے لیے انسان کو لکھنا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ایک جاہل انسان بھی روزہ رکھ سکتا ہے اگرچہ اس کو دیگر مسائل نہیں معلوم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ کھانے پینے اور شہوت نفسانی سے اپنے آپ کو بچانے کا نام ہے۔ نیت کر لیا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ان 3 چیزوں سے بچا رہا، نہ کھایا نہ پیا، نہ وہ اپنی خواہش نفس کو مکمل کیا، ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے وہ انسان روزہ دار ہو جائے گا۔ تو اب یہ فرق ہو گیا نماز کے درمیان، روزے کے درمیان، کہ نماز
اس لیے پہلے سے پڑھنا ضروری ہے تاکہ جب وہ بالغ ہو تو پھر اس کی نماز مکمل طور پر صحیح ادا وہ کر سکے